بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بصرہ کی مسجد میں ایک صحابی کا ایمان افروز خطاب۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ بصرہ شہر ابھی نیا نیا آباد ہو رہا تھا اور اس نو تعمیر شہر کی نو تعمیر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قدیم الاسلام صحابی حضرت عتبہ بن عزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ مسلمان خوش تھے کہ آج رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قدیم جان نثار کی گفتگو سننے کا موقع ملے گا۔ جب جمعہ کے خطبہ کے لیے آذانیں ہو چکی تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوئے پہلے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، جو باقی رہ گیا ہے وہ بھی بہت توڑا ہے۔ تم اس دنیا کی مثال اس طرح جانو کہ جس طرح کسی برتن میں پانی پھینک دینے کے بعد آخر میں کچھ دیر تک پانی کے باقی ماندہ قطرات گر کر تیرتے ہیں۔ بلا شبہ تم اس دنیا سے اس جگہ منتقل ہونے والے ہو جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، پھر تم کیوں سامان تیار نہیں کرتے جو تمہارے ساتھ جانے والا ہے، اور وہ ہے صرف نیکی۔ لوگوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ جہنم اس قدر گہری ہے کہ اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے گرایا جائے تو 70 سال میں بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ کی قسم جہنم ضرور بری جائے گی۔ کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم مجھ سے جنت کے دروازوں کی وسعت بیان کی گئی ہے، اس کے مسافت 40 سال کی ہوگی، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جنت کے دروازے بھرے ہوئے لوگ ہوں گے، ان پر سخت اژدہام ہوگا۔ لوگوں، ایک دن وہ تھا کہ میرے علاوہ صرف 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ہماری غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہم درختوں کے پتے کھا کر جان بچاتے تھے، جن سے ہماری آنتوں میں زخم ہو جاتے تھے، اور لباس کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ مجھے گری پڑی چادر ملی، میں نے اس کو پاڑ کر 2 حصے کیے، ایک میں نے تہبند بنایا اور دوسرے کا سعد بن مالک نے۔ آج اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے نزدیک حقیر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ نبوت ختم ہو چکی ہے، انجام کار بادشاہت قائم ہوگی، اور تم عنقریب ہمارے بعد آنے والوں کو آزما لوگے۔ باحوالہ مسند احمد ابن حنبل۔